بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تراویح پڑھنے کا آسان طریقہ۔ نماز تراویح 8 رکعت پڑھیں یا 20؟ کیا تھکاوٹ میں نماز تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ خواتین نماز تراویح کیسے ادا کریں؟ پیارے ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس مبارک مہینے کی جس کے آتے ہی زمین پر سکون اتراتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور سجدوں میں لذت بڑھ جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے ماہ رمضان، رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی روح کو پاک کرنے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا نام ہے۔ پیارے ناظرین، رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی کھانے پینے میں نہیں بلکہ عبادت میں ہے۔ اصل خوشی بازار کی رونقوں میں نہیں بلکہ مسجد کی صفوں میں ہے۔ اصل سکون موبائل کی سکرین میں نہیں بلکہ قرآن پاک کی تلاوت میں ہے۔ ناظرین، رمضان کی راتیں خاص طور پر قیمتی ہوتی ہیں۔ انہی راتوں میں ایک عظیم عبادت ہمیں عطا کی گئی جسے ہم نماز تراویح کہتے ہیں۔ تراویح دراصل ترویہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے آرام کرنا، کیونکہ صحابہ کرام لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے اور ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا آرام کرتے تھے۔ نماز تراویح رمضان کی خاص سنت ہے جو عشاء کے بعد عطا کی جاتی ہے۔ یہ عبادت ہمیں قرآن سے جوڑتی ہے کیونکہ اسی نماز میں پورا قرآن سننے یا سنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب سب سے اہم سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا تراویح 8 رکعت پڑھنی ہے یا 20؟ اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان اختلافات پائے جاتا ہے، لیکن دونوں طریقے درست و جائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تہجد کی نماز ثابت ہے وہ عموماً 8 رکعت ہوتی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کرام نے باجماعت 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا اور پوری امت نے اسے قبول کیا۔ اس لیے بہت سے علماء 20 رکعت کو سنت صحابہ قرار دیتے ہیں، دوسری طرف کچھ علماء 8 رکعت پر عمل کر کے اس کو درست کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی 8 رکعت اخلاص اور خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو بھی صحیح ہے، اور اگر کوئی 20 رکعت پڑھتا ہے تو بھی بالکل درست ہے۔ اصل مقصد رکعتوں کی تعداد نہیں بلکہ دل کی حاضری اور اخلاص ہے۔ یاد رکھیے، اختلاف رحمت ہے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے ناظرین، اب ایک اور اہم سوال، اگر تھکاوٹ ہو تو کیا تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی شخص بیمار ہو، کمزور ہو یا بہت زیادہ تھکا ہوا ہو تو وہ بیٹھ کر بھی تراویح پڑھ سکتا ہے۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، البتہ کھڑے ہو کر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اگر کسی میں ہمت ہو تو قیام کرے، ورنہ بیٹھ کر بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، ہماری مجبوریوں کو بھی جانتا ہے۔ بعض اوقات خواتین گھریلو کام کی وجہ سے یا بزرگ افراد کمزوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو وہ بیٹھ کر سکون سے قرآن سن سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ خواتین نماز تراویح کیسے ادا کریں۔ خواتین کے لیے سب سے بہتر جگہ ان کا گھر ہے۔ وہ عشاء کی نماز ادا کرے، پھر سنتیں اور وتر کے ساتھ تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ اگر حافظہ نہیں ہے تو قرآن کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہے، کیونکہ نفل نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی خاتون کو زیادہ رکعتیں پڑھنا مشکل لگے تو وہ 8 رکعت پڑھ لے یا 4 پڑھ لے، لیکن دل لگا کر پڑھیں۔ اگر بچے ہوں، گھریلو ذمہ داریاں ہوں تو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ادا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ پردے اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں، اطمینان سے بغیر جلدی کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ناظرین کرام، تراویح کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں، 4 رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ کر لیں، درود پاک پڑھیں، تسبیح پڑھ لیں، دعا مانگ لیں۔ اگر مسجد میں پڑھ رہے ہوں تو امام کے ساتھ مکمل کریں۔ اگر گھر میں اکیلے پڑھ رہے ہوں تو آہستہ آواز میں قرات کریں۔ کوشش کریں کہ قرآن کی کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور شامل ہو۔ اگر پورا پارہ نہیں پڑھ سکتے تو چند رکوع ہی صحیح، لیکن روزانہ تسلسل قائم رکھیں۔ پیارے ناظرین، رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ تراویح دراصل ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ ہم پورا سال جو غفلت میں گزارتے ہیں اس کا ازالہ کر سکیں۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف رمضان میں ہی مسجد کا رخ کرتے ہیں، صرف رمضان میں ہی قرآن کو کھولتے ہیں، صرف رمضان میں ہی آنسو بہاتے ہیں۔ سوچیے، اگر ہم اس مہینے میں بھی سستی کر گئے تو پھر کب جاگیں گے؟ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، نہ جانے کون سا رمضان ہمارا آخری رمضان ہو۔ پیارے ناظرین، کوشش کریں کہ تراویح کو بوجھ نہ سمجھے، اسے اللہ سے ملاقات کا وقت سمجھیں۔ جب امام قرآن پڑھتا ہے تو سوچیں کہ اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے۔
جب سجدہ کریں تو دل کھول کر دعا مانگے، اپنی مغفرت مانگے، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر کسی دن بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو کم از کم چند رکعت ضرور پڑھیں۔ مکمل چھوڑ دینا مناسب نہیں، آہستہ آہستہ عادت بنائیں۔ شروع میں 8 رکعت پڑھ لیں، پھر ہمت بڑھے تو 20 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ مقدار سے زیادہ تسلسل کو پسند کرتا ہے۔ تھوڑی عبادت لیکن مستقل زیادہ عبادت سے بہتر ہے، جو چند دن بعد چھوڑ دی جائے۔ خواتین کے لیے خاص پیغام یہ ہے کہ اگر ایام مخصوصہ کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر سکتی تو مایوس نہ ہو۔ ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، تسبیح پڑھیں، دینی کتابیں پڑھیں، اسلامی لیکچر سنیں۔ رمضان کے ہر لمحے کو قیمتی بنائیں، گھر کا ماحول عبادت والا بنائیں، بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالیں، شوہر اور اہل خانہ سے نرمی سے ترغیب دیں۔ ناظرین اکرام، آخر میں یاد رکھیے کہ رمضان صرف 29 یا 30 دن کا مہمان ہے۔ یہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگ اس مہینے میں اپنی زندگی بدل لیتے ہیں، ان کی قسمت بدل جاتی ہے۔ نماز تراویح آپ کے لیے جنت کا راستہ بن سکتی ہے، آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتی ہے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج ہی نیت کریں کہ اس رمضان کو ضائع نہیں کریں گے، چاہے 8 رکعت پڑھیں یا 20، لیکن اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ اگر تھکاوٹ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لیں، مگر چھوڑیے نہیں۔ خواتین ہو یا مرد، سب کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ اللہ ہمیں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں تراویحوں کی لذت نصیب فرمائے۔ اور آخر میں ایک سوال اپنے دل سے ضرور پوچھئے، اگر یہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو تو کیا آپ اس طرح گزارنا چاہیں گے؟ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیے، جاگ جائیے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ اگلی رات کا یقین نہیں، لیکن آج کی رات ہمارے پاس ہے، اسے عبادت سے روشن کر دیں۔ جزاک اللہ۔